مبارک ہے اور جمعرات کا روز ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافی سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب، اور پرسوں ہماری بات ہوئی تھی خطبہ شعبانیہ اور تربیت انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف خطبہ، جس میں تربیت انسان کے اوپر بات ہوئی ہے، پوری انسانیت کی تربیت آپ نے فرمائی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ جہاں سے پروگرام میں ٹائم ختم ہونے کی بنا پر جہاں پہ گفتگو موقوف ہوئی تھی، وہیں سے اس کو دوبارہ سے جاری کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف سے آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب، قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہے موسی صاحب، سلامت اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی تبیدی گفتگو سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی اور بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کچھ بیک سگنل کی وجہ سے، تو میں چاہوں گا کہ صلہ رحمی کے بارے میں اس خطبے میں کیا فرمایا گیا ہے، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اربعین میں، شیخ صدوق علیہ رحمہ، صاحب الکافی، شیخ سلیمی علیہ رحمہ، انہوں نے اس خطبے کو بڑا معتبر قرار دیا ہے اور اس کو معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالمغفرۃ والرحمۃ والتوبہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کے حوالے سے جو کمالات و فضائل بیان کیے ہیں، تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سارے جو روزے دار تھے، جو نمازی تھے، انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں، اور مہینے کا چونکہ اختتام ہے، تو لہٰذا ایک محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ کاؤنٹنگ کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اور بلکہ معصوم فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، حساب و کتاب رکھو اچھائیوں برائیوں کا، اور اس سے پہلے کہ آپ کا حساب و کتاب ہو۔ اور ایک اور فرماتے ہیں، من لم یحاسب نفسہ کل یوم لیس منا، وہ ہمارے شیعوں میں سے ہی نہیں ہے جو روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا، حساب و کتاب نہیں کرتا، اچھا کیا کیا برا۔ تو فرماتے ہیں، اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ اللہ کا مہینہ آپ کی طرف برکت، رحمت اور مغفرت کی طرف سے یہ لے کے آیا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے۔ وایامہ افضل الایام، اس مہینے کے دن سب سے افضل ایام ہے۔ ولیالی افضل اللیالی، اس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ساعات وہ افضل ساعت، اس مہینے کی گھڑیاں اور جو اوقات ہیں وہ تمام اوقات سے افضل ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے مہمانی کی طرف آپ کو بلایا گیا، یعنی اللہ کے مہمانوں، وجعلتم فیہ من کرامت اللہ، اللہ کے کرم اور لطف کے تم جو ہے نا مستحق قرار پائے اس مہینے میں۔ اور اسی مہینے کے فضائل کو بیان کرتے فرماتے، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانسیں خدا کی بارگاہ میں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِي عبادہ، اس مہینے میں نیند جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِي قبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِي مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ساری برکات اس مہینے کے بیان فرماتے ہوئے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طاہرہ، اللہ سے سوال کرو صادق اور سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کہ انسان کا دل ہے تو گناہوں سے پاک ہو، نیت صاف اور پاک ہونی چاہیے۔ اور کس بات کی دعا کریں، ایوم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ روزے کی تمہیں اور قرآن کی تلاوت کی تمہیں توفیق دے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر، کہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا جُوعَکُمْ وَعَطْشَکُمْ فِیہ جُوعَ یوم القیامہ وَعَطْشَہ، کہ اس دنیا میں جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو، اس بھوک و پیاس سے روزے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلیٰ فُقَرَائِکُمْ وَمَسَاکِینِکُم، اس مہینے میں اپنے فقراء اور مساکین لوگوں کے اوپر صدقہ دو، ان کو جو ہے نا اپنے مال میں شریک کرو۔ وَبَکِّرُوا کِبَارَکُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَکُمْ، بڑوں کا احترام کرو
چھوٹے کے اوپر جو ہے نا، چھوٹے جو ہے آپ سے ان کے اوپر رحم کرو. اور اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا وصلوا ارحامکم، کہ صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ 3 سال اگر انسان کی عمر رہ گئی ہے، روایات کہتی ہیں، تو اس کی عمر 30 سال تک بڑھ جاتی ہے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی آج کے دور میں نیٹ میڈیا کا دور ہے، بہت آسان ہو چکا ہے. سلام کی حد تک کم سے کم صلہ رحمی ہونی چاہیے، سوال کی حد تک. اور قطع رحمی کے اسی طرح جو ہے نا وہ اس کے برے اثرات ہیں. اگر 30 سال عمر رہ گئی تو 3 ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ قطع رحمی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں، اس کے رزق میں کمی آتی ہے. جی بوسری صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، صلہ رحمی پہ جہاں پہ ہماری گفتگو موقوف ہوئی تھی، ٹائم ختم ہونے کی بنا پر وہیں سے اس کو جو ہے قبلہ نے اس وقت جاری کیا، اور اس میں مزید جو بہت سارے نکات ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ شامل کریں گے. قبلہ زبان، کان، آنکھ، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کہ روزے سے ہی ہونے چاہیے، اس حوالے سے کیا توجیہات پیش کی گئی ہیں؟ اگرچہ یہ خصوصیات آنکھ کان کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے جو رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں خطبے میں، یہ روزے دار کی قبولیت، اس کے روزے کی قبولیت میں اس کا بیسک رول ہے. لیکن یہ پیکج جو ہے پورے سال کے لیے ہے کہ اگر ایک ماہ رمضان، ایک مہینے میں انسان پریکٹس کرتا ہے ان امور کی، حقوق العباد کے ادا کرنے کی، حقوق اللہ کے، تو پورے سال جو ہے اس پہ عمل پیرا ہو. فرمایا واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. بعض علماء نے زبان سے جو انسان گناہ کرتا ہے وہ 22 تک کی تعداد لکھی ہے. کسی کی غیبت کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کی انسلٹ کرنا، جھوٹی بات کرنا، گواہی دینا، یعنی کسی کو لگانا، بہتان لگانا، بہت سارے گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے، اور بدعتیں پھیلانا اس زبان سے. تو زبان جو ہے وہ صبح جب انسان اٹھتا ہے، بعض روایات کہتی ہیں زبان تمام اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے کہ کیف اصبحتم، تم نے صبح کیسے کی؟ تو وہ کہتے ہیں اصبحنا بالخیر ان ترکتنی، اگر تو ہمیں چھوڑ دے گی تو ہم خیر سے ہیں، ورنہ بولے گی تو اور عذاب روز قیامت، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، ہمیں عذاب جھیلنا پڑے گا. تو زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، لہذا روزے کی قبولیت کے لیے آئندہ زندگی میں بھی انسان زبان کی حفاظت کرے. وَغُضُّوا مَا لَا يَحِلُّ إِلَيْهِ النَّظَرُ أَبْصَارُكُمْ، رسول خدا فرماتے ہیں جس چیز کی تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس چیز سے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، چشم پوشی کرو. یعنی آج میڈیا کے دور میں خصوصاً ایسی چیزیں دیکھنا کہ جو شرعن جائز نہیں، عقلاً اخلاقاً. آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میڈیا کی جو تباہیاں ہیں، نوجوان نسل کی جو ہے نا ان کی تربیت کے اوپر کیسا اثر پڑ رہا ہے. بچیاں بچے والدین کو پوچھتے تک نہیں، ان کی رائے نہیں لیتے، ان کے تجارب، ان کی زندگی کے جو وہ میچور ہوتے ہیں اس میچورٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خود ان میڈیا کی فضول قسم کی چیزوں سے وہ نیگیٹو اثرات تربیت کے اعتبار سے لے رہے ہیں، چاہے وہ ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، جو کچھ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. تو ان نیگیٹیوٹیز سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور پازیٹیو جو میڈیا کی چیزیں ان کی طرف ان کو ہم متوجہ کریں، حلال رزق بنائیں. تو یہاں پہ جو رسول خدا نے فرمایا اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جو حرام ہے، جن چیزوں کا دیکھنا. اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے آپ فرما دیں میرے حبیب کہ آپ نے نگاہ نیچی رکھے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن آپ فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے. اور اسی طرح فرماتے ہیں وَأَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِمَاعُهُ أَسْمَاعُكُمْ، کہ اپنے سماعات جو سماعتیں ہیں ان کو محفوظ کرو ایسی چیزوں سے کہ جن کا سننا حرام ہے، جائز نہیں ہے. غیبت سننا جائز نہیں ہے، گانے سننا جائز نہیں ہے، اسی طرح کی جو بھی غلط چیزیں جو منع ہے ان سے جو ہے نا اسلام نے روکا ہے. اور قرآن میں جو باقاعدہ ایک آیت ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت سے، آنکھ سے اور دل سے، ان تمام چیزوں سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا یہ جو آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، اور دل جو عقیدہ اور دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں، بغض، حقد، حسد، تکبر، دکھاوا، شرک، جو بھی نفاق، جو چیزیں دل کے اندر، ان تمام چیزوں سے خصوصی طور پہ سوال ہوگا آنکھ، کان اور دل سے. اور قرآن کہہ رہا ہے
کہ انسان کے اعضاء و جوارح روزے کے عمل اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان سبحان اللہ، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف آپ اعضاء و جوارح نے گواہی کیوں دی؟ تو اس وقت یہ اعضاء و جوارح بول کے کہیں گے انتقنا الذی انتق کل شیء، کہ ہمیں تو اسی نے زبان دی ہے، ہمیں اعضاء و جوارح کو بولنے کی طاقت اسی ہستی نے دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان اس میڈیا کے دور میں کان، آنکھ اور اپنے دل اس پہ نگاہ رکھے، اپنے عقل کی نگاہ رکھے، عقل اور شریعت کے دائرے میں ان کو لے کے چلے گا، سبحان اللہ، ہو جائے گا، ورنہ حیوانوں سے بھی انسان سورہ نام میں اولئک نام لہم آذان لا یسمعون بها، ان کے کان ہیں ہدایت کی باتیں اور رہنمائی اور آخرت کی کامیابی کی باتیں نہیں سنتے، لہم آذان لا یسمعون، لہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصیرت حاصل نہیں کرتے، بصیرت نہیں، اللہ اکبر، ان کی عقل اور دل بھی ہیں لیکن ان سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب ہم کرتے ہیں جیسے کہ قرآن نے کہا ان ہدین السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اب اس سیدھے راستے پہ چل کے شکر گزار بندہ بن جائے یا نا شکر بن جائے، لہذا ہم نے یہ چوائس کرنی ہے کہ ہم نے جانوروں جیسا بننا ہے یا فرشتوں سے بھی افضل بننا ہے۔ جی موسی صاحب، بالکل صحیح، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جو کہ ایک بیسک چیزیں ہیں روزہ دار کے روزے کی قبولیت میں جن چیزوں کا بیسک رول ہوتا ہے، اس میں زبان، اس میں آنکھ، اس میں کان، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ خبردار رہنا چاہیے، ہوشیار چاہیے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان تمام چیزوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا، اس کو کھولا قبلہ، اور ایک بہت بڑا جس کے اوپر بار بار انسانیت کو خبردار کیا گیا، انسانوں کو جب توجہات اس کے اوپر دلائی گئی، وہ ہے یتیموں کے بارے میں قبلہ۔ تو یتیموں کے بارے میں کیا فرمایا، اس پر بھی بات کیجیے، بسم اللہ۔ تہننوا علی ایتام الناس کما یتہننوا علی ایتامکم، کہ لوگوں کے یتیموں کے اوپر جو ہے شفقت کرو جیسا کہ آپ کے یتیموں کے اوپر شفقت کی جائے۔ اور یتیموں کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور وقافل الیتیم کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ کیا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں ایسے روزے قیامت اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ یہ مرتبہ انسان کو مل جائے روزے قیامت کہ وہ رسول خدا کے ساتھ ہو، ان کی جنت میں کیا ہے یتیموں کی پرورش کے حوالے سے جو رسول خدا نے، کیونکہ خود یتیم تھے اور جناب ابو طالب نے ان کو پالا، علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے پناہ دی، جناب ابو طالب علیہ السلام کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کہا ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ یتیموں کے حوالے سے قرآن میں آیات بھی موجود ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، اور یتیموں کی پرورش اور شفقت اس حد تک روایات ہے کہ ان کے سر کے اوپر اگر کوئی شفقت سے ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی اس انسان کی جو ہے نا وہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہوں کی بخشش ہوگی۔ تو یہ وہ سارے راز ہیں۔ یتیم ایک تو جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، دوسری قسم جو یتیم کی بیان کی گئی ہے وہ ہے ایتام آل محمد کے جن کے امام ان سے غائب ہیں اور وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان سے سوالات نہیں پوچھ سکتے، لہٰذا علماء کو جو ہے، علماء جو غیبت کے زمانے میں ہے کہ جو ہمارے یتیموں کو تربیت کرتے ہیں، ہمارے علوم سکھاتے ہیں، ان کا مقام بیان کیا ہے اور علماء سے رابطے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا یتیمان آل محمد کہ جو علم دین سیکھنے کے اعتبار سے امام سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہو سکتے امام کی غیبت کی وجہ سے، ان کو بھی یتیم آل محمد کہا گیا۔ یہ چاہے چینل پہ کام کر رہے ہیں، چاہے بکس لکھی جا رہی ہیں، چاہے دروس ہوگا مدارس میں ہو رہے ہیں، یہ جو ان کی تربیت ہو رہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، یہ بھی یتیموں کے سر پہ دست شفقت، علمی دست شفقت ہے، اور اس کا بھی روز قیامت بہت بڑا اجر ذکر ہوا روایت میں۔ جی موسی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یتیموں کے بارے میں بار بار جو ہے وہ خبردار کیا گیا، اور مولا امیر المومنین کی اگر سیرت دیکھیں جو آپ کو جا بجا ملتا ہے کس قدر پوری زندگی جو ہے وہ یتیموں کی پرورش میں، ان کی دیکھ بھال میں آپ نے گزار دی، اور اس کے بارے میں اپنی وصیت میں بھی آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے معاملے میں پروردگار سے ڈرتے رہنا، تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ توبہ اور ماہ مبارک رمضان کا ربط قبلہ بیان فرما دیا۔
جی فرمایا توبو الیہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے، تمام گناہوں سے توبہ کرو مہینہ مبارک میں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، مقصد کا مہینہ ہے، جیسے کہ شروع میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، تو توبہ کا فلسفہ کیا ہے، توبہ کی اقسام کتنی ہے، توبہ ہوگی کیسے؟ اصل میں انسان جب خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت جب گناہوں اور معاصی میں کی دلدل میں پھنستا ہے تو خدا نے ایک دروازہ رکھا ہے، توبہ کا دروازہ۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن میں کیا ہے، خدا توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ لیکن توبہ کی ریالٹی یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں ان کو ادا کیا جائے، سابقہ جو کوتاہیاں ہوئی، نماز روزے حج زکوٰۃ خمس میں، اس کو دوبارہ قضا کے طور پہ ادا کیا جائے، اور جو حقوق العباد پامال ہوئے ہیں ان لوگوں سے معافی مانگی جائے، ان کے لیے نیک عمل ہوں، ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کی طرف سے نیابتاً کچھ اعمال کیے جائیں تاکہ وہ بندے بھی جو ہے روز قیامت وہ مقدمہ دار نہ کریں، یہ حقوق العباد کے اعتبار سے کہتے ہیں، کسی کو اذیت دی ہے، انسلٹ کی ہے، حسد کی ہے، تکبر کی ہے، غیبت کی، جو بھی کیا، ان بندوں کے لیے بھی استغفار کرے اور آئندہ ایسے گناہوں کے لیے عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ ہے حقیقی توبہ، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اور اس توبہ کے بھی مراتب ہیں، ایک عوام کی توبہ ہے یعنی واجبات کو انجام دینا، محرمات سے بچنا، ایک بچنا خواص صحیح۔ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں، محرمات سے بچنے کے ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ ایک خاص الخواص اخص کی توبہ ہے جو ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی توبہ ہے، جو خصوصاً ائمہ علیہ السلام کے جو کسی چیز کے بارے میں، گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے، اتنی طہارت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور ترک اولا تک نہیں کرتے، وہ خواص کا سبحان ایک اللہ۔ مرتبہ ہے۔ اور اس حوالے سے توبہ جو ہے وہ فوری حکم ہے کہ فوری کرنی چاہیے، اس میں تاخیر فوری۔ جائز نہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کب انسان کو موت آ جائے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسپٹ بیٹھا ہوا کنسپٹ ہے کہ ہم ابھی جوان ہیں، جب اب بوڑھے ہو گئے تو تب ہم توبہ کس نے توبہ کر لیں گے۔ ہے کہ بوڑھے ہونے تک انسان زندہ رہے گا، اور اگر بوڑھا ہو کے ہو بھی جائے، زندہ بھی رہے، تو جو پچھلی زندگی کے سارے اعمال چھوڑے، نماز روزہ، جو لوگوں کے حقوق پامال کے، وہ کیسے اس بڑھاپے میں وہ سارے انجام دے سکتا ہے؟ وہ تو اس وقت کی نماز بمشکل ہو جاتی ہے پڑھنے، اس وقت کے روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو پچھلے کیسے وہ سارے ادا کرے گا؟ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، فوری توبہ کرنی چاہیے، اور پورے دین پہ عمل کر کے انسان جو ہے نا وہ خسارے دنیا و آخرت سے بچ سکتا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، جز آخر بھی میں پاپ جاؤ۔ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وَمَن یبتغِ غیر اسلام دینا سبحان اللہ۔ من ہو وہ فی الآخرت من الخاسرین۔ فرمایا ایک واہ۔ اور مقام، اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے نا وہ اس کو تلاش کرتا ہے، بعض لوگ پارٹ ٹائم اسلام ان کا ہوتا ہے، فقط ماہ رمضان میں روزے نمازیں، اور باقی پورا سال چھٹی ہے، پھر اپنی مرضی یا کسی دین پہ عمل کر لیا۔ خدا کرے اسلام کو 24 گھنٹے پوری لائف پہ اپلائی کرو، اور جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جی مجھے سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے ابھی آپ نے توبہ اور ماہ مبارک رمضان کے ربط کو بیان کیا، نماز روزے کے بارے میں اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اور اس میں اسی طرح جو ہے دعا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، پھر نماز کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مستحب نمازیں جو ہیں وہ برات من النار ہیں، یعنی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ۔ اس مہینے میں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو مستحب نمازوں کو ادا کرو۔ وصلوات الفریضہ فی ھذا الشہر کسبعین فریضہ فی غیر ھذا الشہور، فی غیر ھذا الشہر۔ اس مہینے کے علاوہ جو ہے اگر آپ 70 نمازوں کو ادا کرو گے تو جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس مہینے میں ایک فریضہ کے انجام دینے پہ آپ کو ملے گا۔ ملے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتا اس کا جو نقصان اور لاس ہو رہا ہے وہ 70 نمازوں کے اجر کا ہو رہا ہے، اور جو مستحب نمازیں اس مہینے میں پڑھتا ہے، نماز شب ہے، دوسری نمازیں ہیں، تو گویا جہنم سے بچاؤ کی کا راستہ اپنے لیے کھول رہا ہے۔ لہذا قدم قدم تیرا، جیسے ایک مقولہ بھی ہے، رحمت خدا بہانہ میں جو ہے
کہ خدا کی رحمت جو ہے وہ ایک بہانہ چاہ رہی ہے کہ کسی بہانے سے میرا بندہ جو ہے وہ میرے قریب آ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ قبلہ کا بہت ہی خوبصورت جو ہے بندگات کا ذکر ہو رہا ہے، اور قبلہ اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، حسن اخلاق کے بارے میں رسول کریم کے ارشاد کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان انفسکم مرہونا فقوہا، کہ اپنے جو تمہارے نفس ہیں وہ تمہارے اعمال سیئہ کے مرہون منت ہے، فقوہا باستغفارکم، اللہ سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑاؤ۔ فرمایا وظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے پشت پہ زیادہ بوجھ ہو چکا ہے، اور اس بوجھ کو کیسے کم کرو، فخففوا عنہا بطول سجودکم، لمبے سجدے کر کے۔ اور پھر اخلاق کے حوالے سے آپ نے اس مہینے میں جو اخلاق کی اہمیت ہے اس حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ من حسن خلقہ فی ھذا الشہر، اس مہینے میں جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، یمر علی صراط، کہ صراط جو روز قیامت ایک پل ہوگی جس کے اوپر سے نیچے جہنم ہے، اوپر سے گزر کے جانا ہے، اور وہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مختلف کنڈیشن ہوگی، جن کے اعمال خراب ہوں گے ان کے لیے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور جہنم میں گریں گے، جن کے عقیدے عمل بہتر جتنے ہوں گے اس حساب سے ان کے لیے وہ وسیع پل ہوتی جائے گی، اور وہ تیزی سے اتنی تیزی سے گزرتے جائیں گے، جتنا نہ زیادہ راہ اس کے پاس ہوگا اس حساب سے وہ تیزی سے اس پل صراط سے گزرے گا۔ تو یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں جس آپ نے اخلاق کو بہتر کر لیا تو اس اخلاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صراط جو پل صراط ہے روز قیامت اس سے آسانی سے گزر جائے گا اور اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اور اسی میں ایک اور چیز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ اور اخلاق کے حوالے سے دو چیز، ایک ظاہری لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اور چہرے کی بشاشت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے بات کرنا، ان سے گفتگو کرنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے، یہ ظاہری اخلاق ہے، اس کی بھی تائید کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ لیکن ایک باطنی اخلاق ہے، اور وہ باطنی اخلاق یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خدا کو ناپسند ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، دل میں حسد، تکبر، عجب، ریا، یہ ساری چیزیں ہوتی دنیا، یہ اگر انسان اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کر لے گا تو یہ اخلاق کا ایک عام معنی ہے، یعنی جو ظاہری سلوک ہے انسان کی زندگی اور سیرت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو عقل اور شریعت اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو ایسے شخص جو ہے پھر اس کے لیے ساری کامیابیوں کے دروازے دنیا و آخرت میں کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ قرآن کی تلاوت اور ماہ مبارک کا قبلہ، یہ ماہ اور اس کے اندر جو قرآن کی تلاوت کا حکم، اگرچہ قرآن سورہ فرقان کے اندر 19ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے، قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ روز قیامت رسول خدا اپنی امت پہ ایک جو ہے نا وہ شکوہ اور اپنی امت پہ ایک مقدمہ درج کریں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جیسے کہ بعض روایات میں بھی ہیں 4 گروہ آئیں گے، 3 گروہ جو ہیں یہی کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو بھی اس کے احکام کو پس پش ڈالا اور آپ کی اہل بیت کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا۔ تو ایک گروہ آئے گا جو کہے گا قرآن کے احکام پہ بھی عمل کیا، آپ کی اہل بیت سے محبت اور ان کے فرامین پہ بھی عمل کیا، ایسے لوگوں کو رسول خدا جنت بھیجیں گے اور جو ان کو جہنم بھیجیں گے۔ اب قرآن کی بات اس مہینے میں، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ اس بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اجر زیادہ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا، فَإِنَّ تلاوت آیا فی ھذا الشہر کا تلاوت القرآن کل فی الشہور الاخری، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت جو ہے
وہ باقی مہینوں کی نسبت اتنا ہی ثواب رکھتی ہے جیسے آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور یہاں پہ تلاوت کا معنی فقط یہ نہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اس میں اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، کس چیز سے روکا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے تلاوت کا حق ادا کرنا۔ فقط قرات کرنے میں یہ بھی اپنی جگہ ثواب رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب روز قیامت انسان آئے گا، کو خود معصوم فرماتے ہیں اس مقام پہ کہ کم من قارن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرات کرنے والے، پڑھنے والے ہیں، لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے قرآن کہہ رہے ہیں جھوٹوں پہ لعنت ہے، اور وہ عمومی زندگی میں انسان جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس پہ قرآن وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے جب وہ آیت پڑھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غیبت مومن بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے مردہ بھائی کا، اور پھر انسان غیبت کرے تو قرآن لعنت کرے گا۔ اسی طرح حسد کے بارے میں، تکبر، تمام جو اعمال ہیں، اگر انسان جو ہے ان کو اصلاح کر لیتا ہے تو پھر یہ قرآن انسان کو فائدہ دے گا اس کی تلاوت، ورنہ قرآن لعنت کرے گا۔ اور ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں گا کہ روز قیامت جو قرآن پہ عمل کرنے والا انسان ہوگا، وہ ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا چلا جائے گا، اور جتنی اس کا درجہ بڑھتا ہے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، درجے اس کے جنت میں وہ سب بڑھتے چلے جائیں گے۔ بڑھتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن میں مہجور رکھنے کی شکایت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کیوں؟ حالانکہ اگر ہم ہر صدی کے حساب سے دیکھتے ہوئے چلے آئے، جنریشن در جنریشن، تو لاکھوں کروڑوں حفاظ تو ہر صدی میں رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو مل جائیں گے، پوری دنیا سے آپ جمع کریں تو لاکھوں لوگ مل جائیں گے قرآن کے اوپر پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں، قرآن کا قاری ہیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، قرآن کو جو تلاوت کے ساتھ، اس کے مخرج کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ، اس کے فہم و فراست رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مہجور رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، بہت قیمتی کوشچن کیا، میں قلت وقت کی وجہ سے شارٹ کر رہا تھا، لیکن آپ نے فی محلی کوشچن کیا، تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کروں گا۔ اصل میں ترتیل ظاہر قرآن کو خوبصورت پڑھنا یہ مطلوب ہے، تجوید کے ساتھ اچھی چیز ہے، لیکن جو ہے قرآن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ قرآن کہہ کے آ رہا ہے، اس چیز کا حکم دے رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن امت نے ایسا نہیں کیا، رسول نے غدیر پہ علی اور اس کی اولاد معصومین بانائموں کو دیا، لوگوں نے نہیں لیا۔ آخر وہ قلم دبات مانگی تو علی اور اولاد علی کی وصیت کرنا چاہتے تھے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، تاکہ میں اس لیے لکھ کے دے رہا ہوں ایک کتاب، نہیں لی امت نے۔ پھر جناب آگے چلتے جائیں، انی تارکون فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اہل بیت، دونوں سے تمسک رکھنا نہیں لیا۔ لہٰذا قرآن کو فقط تلاوت کرنا، اچھی قرات کرنا یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے معنی و مفاہیم پہ عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس لیے عمل نہیں کیے گئے قرآن، اس وجہ سے قرآن محجوب ہے۔ دیکھیں تلاوتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا ایک وہ جو باطنی تفسیر ہے، باطن قرآن پہ حجت ہے، جیسے ظاہر قرآن، جیسے تعویل کی بات خود قرآن نے کی، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تعویل یہ ہے کہ وہ قرآن جس کو امت نے چھوڑ دیا، وہ قرآن صامت کو بھی چھوڑ دیا اس پہ عمل کرنا، اور قرآن ناطق کو چھوڑ دیا، رسول خدا رسول قیامت کے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، آپ دیکھیں نا قبلہ کے لوگ صرف قرت کے اوپر جاتے ہیں، یہ فلاں صاحب قاری صاحب ہے، فلاں صاحب جو حافظ صاحب ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو حفظ کیا ہوا ہے، جس کی قرت کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کا حکم نہیں مان رہے، دل میں اہل بیت کی دشمنی لے کے اور قاری بندے گھوم رہے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے پھر وہ مہجور کی شکایت نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ بہرحال اس کے اوپر امت کو سوچنا ہے، یہ سوال ان کی ٹیبل کے اوپر ہے۔ ہم تو آگے بڑھیں گے۔ قبلہ جنت و جہنم کے بارے میں کیا توجیہات پیش فرمائی گئی؟ جی، جنت کے حوالے سے فرمائے ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتوحۃ فاسألوا اللہ ربکم ان لا یغلقها علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جنت کے تمام جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، لہٰذا اللہ سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر ان دروازوں کو بند نہ کرے، کیونکہ جب اس ماہ مبارک میں اگر ایک انسان نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، اپنے لیے جنت کے دروازے کھول لیتا ہے، تو ماہ رمضان کے فوراً بعد نہ نماز سے علاقہ، نہ باقی نیک کاموں سے کوئی تعلق، تو پھر گویا اس نے اپنے اوپر پھر دوبارہ دروازے جنت کے بند کر لیے۔
اور اسی طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرمائے ان ابواب النیران فی ھذا الشہر مغلقۃ، کہ جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند ہے، فصل اللہ ربکم لا یفتح علیکم، تو اللہ سے سوال کرو کہ اس مہینے میں تمہارے اوپر جہنم کے دروازوں کو نہ کھولے، اور یعنی اس مہینے کے بعد بھی نہ کھولے، اس مہینے میں تو بند ہے، تو وہ کھلتے کیسے ہیں؟ کہ جب انسان دوسروں کا حق کھاتا ہے اور وہ تمام گناہان کبیرہ کرتا ہے کہ جو جہنم کی وعید دے رہے ہیں، من قتل مومنا، جو اس نے ایک مومن کو قتل کیا، من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، کہ جو ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فی، ہمیشہ رہے گا۔ تو لہٰذا اس مقام پر اور بہت سارے اعمال جو ہیں، غیبت کو جو ہے نا اس پہ آگ کا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خوری کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی، حسد کے اوپر جو ہے جہنم کی وعید سنائی گئی، تو وہ سارے گناہ انسان اگر بعد میں کرے گا تو پھر اپنے اوپر جہنم کے دروازے کھولے گا۔ لہذا اللہ سے دعا کرے انسان کہ وہ ایسے گناہوں سے بندہ دور رہے جس کی وجہ سے جہنم کے دروازے کھولے جائیں۔ یہ ہے وہ فلسفہ جنت اور جہنم کے حوالے سے خدا نے اس مہینے میں انسان کو متوجہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہمارے دامن وقت جو ہے وہ مزید موجود ہیں، اور قبلہ سے مقدس کشف سے ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی ذات گرامی سے زیادہ سے زیادہ قبلہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیاطین کے بارے میں بھی اس خطبے میں گفتگو کی گئی ہے، اس حوالے سے کیا فرمایا؟ جی، اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان الشیاطین مغلولۃ فی ھذا الشہر، اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ فصل اللہ ربکم ان لا یسلطھا علیکم، اللہ سے سوال کرو کہ تمہارے اوپر ان شیاطین کو مسلط نہ کرے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیاطین جو ہیں ماہ رمضان کے بعد دوبارہ جب انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو ان مسلط ہونے والے اسباب کا راستہ روکنا چاہیے کہ شیاطین کیوں مسلط ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پھر اپنے نفس امارہ، اپنے خواہشات نفسانی کا اسیر بن جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر اس نے روزے رکھ کے خدا کی اطاعت کی ہے، نمازیں پڑھ کے اطاعت کی ہے، تو دوبارہ جب نفس امارہ جو انسان کے اندر ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، یہ اندر کا شیطان اگر ٹھیک ہو جائے تو باہر کے شیطان کو اتنی جرأت اور طاقت نہیں ہوتی۔ ان قید شیطان کان ضعیفہ، شیطان کا جو مکر و حیلہ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ شیطان جو باہر کا ہے، چاہے انسانی شکل میں ہو یا جنوں کی شکل میں، وہ تب طاقتور ہوتا ہے جب اندر کے شیطان، انسان کے اندر جو بیٹھا ہو، وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ جیسے بہت سارے ملکوں میں، جیسے میر صادق اور ان لوگوں نے جب دھوکے دیے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اور باہر کے جو شیاطین تھے ان کے ساتھ مل گئے، تو اندر ٹیپو سلطان جیسے بہادر لوگ، وہ ان کو پھر شہادت کا جو ہے نا وہ کرنی پڑی۔ اسی طرح جب اندر کے، چاہے گھر کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی قوم کے اندر کے جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ اگر بیرونی شیاطین سے مل جاتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، تو پھر امتوں اور قوموں پہ زوال آتا ہے۔ لیکن اگر اندر کا شیاطین کی اصلاح کر لی جائے، اندرونی دشمن جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا اس کو لی جائے، تو بیرونی دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس مقام پہ چاہتا ہوں کہ انسان کی نفس امارہ بالسوء یہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے۔ اس کی اصلاح اس مہینے میں بھرپور پریکٹیکلی طور پہ انسان کر سکتا ہے۔ بہترین موقع، زمان، مکان، ہر چیز انسان کو میسر ہوتی ہے، اور اس کی اگر اصلاح ہو جائے تو بعد میں آنے والے جو ایام ہیں، جو ساعات ہیں، اس میں بھی انسان شیاطین جن اس کا مقابلہ کر لے، روحانی طاقت آتی ہے۔ اور نفس امارہ جو ہے نا وہ برائی کا حکم دیتا ہے، دیتا رہے گا، لیکن جب انسان کی ایمان مضبوط ہو جائے تو اس شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور نفس امارہ کی خواہشات نفس کی مخالفت جو عقل و شریعت کے خلاف ہے، یہ جہاد اکبر سے کہا گیا۔ جہاد بالسیف جو ہے وہ جہاد اصغر ہے، لیکن جو انسان اپنی خواہشات نفس کے مقابلے میں جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت جنگ میں مبتلا رکھتا ہے، داخلی جنگ، کولڈ وار کہہ لے، جو بھی کچھ ہے، اس جنگ میں اگر انسان کامیاب ہو جائے، عقل اور شریعت کے مطابق چل جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور اس کا یہ جہاد اکبر ہے۔ اور یہ جہاد اکبر کو اجر 24 سے مل سکتا ہے، اور یہی کمال ہے
اور یہ اسی میں انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور ایک آیت جو پہلے بھی میں نے اس کا ایک حصہ پڑھا اور اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات سبحان اللہ، الشیطان لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اس اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ سبحان کرو، اللہ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو تمام وہ راستے، تمام وہ کام جو شیطان شریعت اور عقل سے ہٹ کر انسان کو اس کی طرف لے کے جاتا ہے، ان راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کو ہمیشہ دشمن سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ مومنین کو، مسلمانوں کو، دوستوں کو دشمن سمجھتے ہیں، جو جن کو دوست بنا کے رکھو تو سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے دشمن ہے، یا رشتہ داروں کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جو اصلی دشمن ہے شیطان اور یہ خواہشات نفسانی، اس کو دشمن نہیں سمجھتے۔ یہیں سے ناکامیوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح قبلہ۔ ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ موجود ہیں، اور اس خطبے کا جو نچوڑ ہے اور اس کی خطبے کی جو جس کو کہا جائے کہ جان ہے، وہ اس پوائنٹ کی طرف واپس کی طرف آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ فضائل مرتضیٰ بزبان مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ کسی خطبے میں صحابہ کے درمیان مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی بیان کیا، ان کے فضائل کو بھی بیان کیا، اور صحیح، ان کو سمجھایا کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنا، علی علیہ السلام کو گالیاں دینا، علی علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ علی علیہ السلام کی امامت کا انکار، یہ سارے وہ جرائم ہیں کہ جو یہ انجام دے گا اس نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے میرے ساتھ یہ جرائم انجام دیے۔ فرماتے ہیں من قتل علی فقد قتلنی، جس نے علی کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، مجھے وہ قتل من اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور اللہ، پھر اس فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے یہ سارے جملے، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں من ابغضک فقط ابغضنی، علی جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور لأنک منی کا نفسی، پھر وجہ بھی بتائی کیونکہ آپ میری جان ہو، یعنی جیسے قرآن نے کہا انفسنا وانفسکم، سبحان کہ اللہ، اللہ وسلم، اللہ وسلم، اس یہی دلیل بھی دے دی کیوں علی کو گالی دینا، مجھے گالی دینا ہے، علی کا قتل میرا قتل ہے، علی سے بغض مجھ سے بغض ہے کیونکہ آپ میری جان ہو۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں علی جو ہے رسول خدا کی جان ہے، تو جب جان کو گالی دی جائے گی تو رسول کو گالی دی جائے گی، یعنی پتا تھا کہ میرے بعد ایک گروہ آنے والا ہے جو علی کو گالیاں دے گا، ورنہ ایسی اللہ، بات تو اس وقت تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ علی کو بھی کوئی گالیاں دے گا۔ تو رسول آئندہ کے حالات بتا رہے تھے، علی کو گالیاں دی جائیں گی، علی سے بغض رکھا جائے گا، علی علیہ السلام کو کیا جائے گا، تو ان کا قتل اپنا قتل قرار دیا۔ اور ابو ذر گروہ سے کہا جو مکے میں علی علیہ السلام کو گالیاں دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں ہم تو رسول اللہ کو نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جس نے علی کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، تو اس کا مطلب آپ علی کو بھی گالیاں دے رہے ہو، رسول کو بھی گالیاں دے رہے ہو، تو خود رسول خدا یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا روح کا میں روحی، کہ اے علی آپ کا روح میرا روح ہے، وہ تینتوں کا من تینتی، آپ کی تینت و حقیقت میری میری، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، اللہ نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا، مجھے اور آپ کو چنا، واختارنی واختارک للامامت، مجھے نبوت کے لیے اللہ نے چنا اور آپ کو امامت کے لیے چنا۔ امامت کے، سبحان اللہ، بعد کہتے ہیں فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وسیعی و ابو ولدی، اے علی آپ میرے وسیع بھی ہو اور میری اولاد کے والد ہو، و زوج ابنتی میری بیٹی کے جو ہے نا وہ شوہر ہو، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، آپ میری امت کے اوپر میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ اور میری موت کے بعد بھی آپ خلیفہ ہیں۔ امروں کا امری و نہیوں کا نہی، آپ کا حکم میرا حکم ہے، آپ کا روکنا میرا روکنا ہے۔ اقسم بالذی نبوت ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس ہستی کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، وجعلنی خیر البریہ انک لحجت اللہ علی البریہ، کہ بندوں کے اوپر مخلوق کے اوپر اللہ کی آپ حجت ہیں۔
اور ایک سوال جو اس مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا تھا وہ یہ تھا کہ ایو عمل افضل الاعمال فی هذا الشہر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرمائیں کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ لہٰذا اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہر بندے کو اپنا محاسبہ حساب و کتاب کرنا ہے کہ اس میں اس مہینے کی کون سے برے کام اس سے ہوئے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی چند دن کھلا ہے، توبہ کر سکتا ہے انسان۔ توبہ کا معنی یہ نہیں کہ بس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے اور بس کہے کہ توبہ ہو گئی۔ معصوم فرماتے ہیں یہ تو خدا کے ساتھ مذاق ہے کہ روز گناہ اور روز توبہ، روز گناہ روز توبہ۔ پختہ ارادہ کرے، توبہ کی شرائط ہے، پختہ ارادہ کرے کہ نہیں کروں گا۔ سابقہ جو چیزیں اس سے فوت ہو چکی ہیں ان کا اس کو جو ہے نا ازالہ کرے، یعنی اس کا جو حقوق بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اور اسی طرح جو ہے توبہ کی شرائط میں سے ہے بعض روایات میں کہ جو حرام کے طریقے سے خدا کی معصیت میں اپنے اوپر گوشت کو چڑھایا ہے، خدا کی طاعت میں اتنا تھکائے وہ گوشت جو ہے وہ ہڈیوں تک بات پہنچ جائے، یعنی اس طرح توبہ جو واقع سچی توبہ چاہتا ہے تو پھر اسے ایسی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا یہاں پر 30 سیکنڈ ایک سوال کو، جس نے مال حرام سے گوشت پوست جمع کیا ہوا خوب مطلب مال حرام کھایا ہے، وہ بھی گوشت ایسے ہی اتارے گا، وہ بھی چربی کو ایسے ہی گلائے گا؟ وہ بندہ مال حرام پہ پلا بڑا ہے، اس کی توفیقات بڑی تیزی سے سلب ہو جاتی ہیں، ممکن ہے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کچھ ایمان کا باقی ہے، خدا کی رحمت سے عمل حال ہو اور یہ مہینے کی برکت سمیٹ لے تو شاید توبہ اسے بھی نصیب ہو جائے اور وہ حرام کا مال جن کا حق مارا ہے ان کو دے دے۔ یہ اگر نہیں معلوم تو مکس ہو چکا ہے حلال و حرام تو خمس کے ذریعے سے معصوم نے فرمایا دے کے اسے پاک کرے، اور پھر آئندہ زندگی جو ہے وہ حرام جو ہے نا اس کو استعمال نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے کرے، تاکہ اس کے اعمال قبول ہوں، اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی آخرت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ جی سلامت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی مصروف